ہوتا تو جس طرح کی ہماری کرتوتیں ہیں وہ شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتا، وہ اپنے پیار کی وجہ سے تمہاری شکلیں نہیں بگاڑ رہا، پھر بھی تمہیں اپنی چادر رحمت میں چھپا کے رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اب آیت کے اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ایسی قوم لے آتا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ قوم کوئی اور آئی نہیں، ہم ہی ہیں۔ اس کا مطلب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور چلو یک طرفہ ٹریفک سے ہی اللہ 70 ماہ سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، اور اگر کسی دن، اگر کسی مہینے، اگر کسی سال، اگر کوئی ایسا دور آیا، اگر کوئی ایسا لمحہ آیا، تمہیں کوئی کامل نگاہ والا مل گیا جس نے تمہارے دل کو چیر کی اس کی محبت داخل کر دی، تو پھر سنو، وہ جب تم اللہ سے کچھ بھی مانگو گے وہ تمہاری بات کو رد نہیں فرمائے گا، تمہاری بات کو ٹالے گا نہیں، جو زبان سے نکلے گا اس کے محبوب کی زبان سے اس کو پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت دیکھیے نا، اب یہاں یہ بندوں کچھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، یہاں یہ 3 نوجوان ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی محفل، آپ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، موبائل جیب میں ڈالو میرا مطلب، شاباش شاباش۔ آج کل ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ مجلس قرآن کی ہے، دیکھیں یہ میرے سامنے قرآن ہے، کیا ہے؟ کس کس کو قرآن نظر آ رہا؟ بولے سبحان اللہ۔ اب اس کی ایک آیت میں آپ کے سینے میں لکھنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں داخل کرنا چاہتا ہوں، سنیے سنیے سنیے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑا نرم دل ہے۔ اگر کوئی مومن اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، سختی بھی کرتا ہے، اس لیے برداشت کرتا ہے، یار مسلمان بھرا ہے نا، کون ہے؟ مسلمان یار، اس سے میں کیا لڑوں، یہ میرا ابا ہے، اس نے میرے زور سے تھپڑ مارا، اللہ پھاڑا ہے تو تمہیں کٹے ہی نہیں، کہ شدائی ہے میرا ابا ہی، یہ میرا ابا ہی، یہ تو مجھے چھتر بھی مارے پرے آدھے میں چیز تام سی نہ کرا کہ میرا ابا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، او ایمان والو، اللہ کے محبوبوں، مومنوں کا گلہ چھوڑ دو، مومنوں سے نرم دل ہو جاؤ، اور جس دن تمہارے دل میں مومنوں کے بارے میں نرمی پیدا ہو گئی، کائنات کا مالک تمہارے ساتھ ہر معاملے میں نرمی فرمائے گا۔ اذلۃ علی المومن کی شان کیا ہے؟ مومن مومن سے لڑتا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ۔ یہ مومن اپنے آپ میں بڑے نرم دل ہیں، وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا یارہ تو، اور ریشم دیکھیں نا، ریشم سے 50 گنا زیادہ ابریشم ہوتا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کس طرح کا وہ سافٹ ہوتا ہے، کس طرح کا وہ نرم ہوتا ہے۔ فرمایا مومن تو اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کا شریکہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے شریکہ کیا سمجھا؟ نہیں، انہوں نے شریکہ کیا؟ وہ ساڈا شریک ہی ہے۔ اور شریک کا مطلب یہ تھا کہ مومن شریک، دکھ میں شریک، غم میں شریک، پریشانی میں شریک، مشکل میں شریک، کہ اگر پورے گاؤں میں کسی بندے پر پریشانی آ گئی، سارا گاؤں اس کے ساتھ کھڑا، یار آج یہ پھنس گیا ہے، ہمارا بھائی ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ شراکت تھی، ہم دکھ میں، غم میں، پریشانی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں، رحم دل ہیں۔ آپ رحم دل ہیں، آپ رحم دل ہیں، تو تھانے درخواستہ کنے دیتی ہے؟
ہیں جی عدالتوں میں کیس کن کے چل رہے ہیں؟ بہنوں کو حصہ کون نہیں دے رہا؟ بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں اور گلیوں اور بازاروں میں سٹیپ کس نے بنا کے سڑک چھوٹی کی ہے؟ اور روحا ماؤ بینم اللہ کے بندو، اور اپنی تھڑیاں گرا دو، اپنے رستے کھول دو، تاکہ پتا چلے کہ یار یہ گھر والا بندہ بڑا سونا ہے، اس نے اپنے سٹیپ ختم کر کے گلی کھول دی ہے۔ روحماؤ بینہم۔ میں آپ کو رسول اللہ کے حدیث سناتا ہوں۔ ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بندہ تھا، اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی تھی، ساری زندگی پٹھا کام کرنے والا۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تو جنت میں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیسے آیا؟ کہا ایک دن میں گزر رہا تھا، رستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ رہی تھی۔ کوئی گزرنے والا اس کی پگ گڑ جاتی، کوئی گزرنے والا کوئی اس سے بچ کے گزرتا، کوئی اس کے ساتھ پھنس جاتا۔ میں نے دیکھا، کافی دیر دیکھتا رہا کہ یار اس ٹہنی، اس شاخ، اس جھاڑی نے لوگوں کا گزرنا مشکل کر دیا ہے، کیوں نہ لوگوں کے لیے آسانی کرو۔ میں نے اپنی درانتی لی، اپنی کسی لی، اپنی آڑی لے کر اس شاخ کو کاٹ دیا، رستہ کھول دیا۔ میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہوا، اس نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے جنت بھی عطا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ رحماء میں اذلت علی المومنین۔ رسول نے فرمایا کہ ایاکم الطرقات، واہ واہ واہ، میرے صحابہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اللہ۔ صحابہ نے کہا ما لنا یا رسول اللہ لا بد علینا، تو مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور یا پنچایت کرنی ہوتی ہے، کوئی مہمان آ جاتا تو بیٹھ کے، ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، ہم تو باہر گلی میں بیٹھ کے ہی پھر لوگوں سے ملتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر رستوں میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ بیٹھنا رستے میں ضروری ہے، فرمایا رستے کا حق ادا۔ ما حق الطریق، رستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، رستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ ما حق الطریق یا رسول اللہ، رستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا پہلا حق میرے آقا نے غض البصر، واہ واہ، سبحان اللہ، اپنی نظریں نیچی رکھ کے بیٹھو۔ اللہ۔ آنے جانے والوں کو مت تاڑو، کون جا رہی ہے اور کون جا رہا ہے، اور جو جا رہا ہے اس کی موٹر سائیکل کے کیریئر پر سیب ہے یا کیلے ہیں یا کیا ہے، یہ کتھو لے کے آگے، یہ کئی سوال لے کے جا رہے ہیں۔ غض البصر، غض البصر، میرے آقا نے فرمایا نظریں نیچی رکھو، رستے میں بیٹھنا ہے، سبحان اللہ، واہ۔ اور رد السلام، کیا؟ اگر آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے محبوبوں کے اخلاق کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوبوں کے بارے میں فرمایا ذلت علی المومن، مومنوں کے بارے میں نرم دل ہے، اور نرمی کا تعین کون کرے گا، نرمی کا طریق کون بیان کرے گا؟ کہا جس کے قلب انور پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تعین کرے گا، اور اس نے کہا رد السلام، جو رستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ آنے جانے والے کو سلام نہیں کرے گا، صرف سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ رستے بیٹھے السلام علیکم جی، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس ٹینشن میں، پریشانی میں جا رہا ہے، وہ سمجھے اس نے مجھے تنزل سلام کیا ہے، اس نے مجھے چھیڑا ہے، اس لیے میرے آقا نے 1445-46 سال پہلے بتایا
کہ رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرنا پڑے گا، اور رستے کا پہلا حق کیا ہے کہ نظریں نیچی رکھو، دوسرا حق کیا ہے کہ رد السلام، سلام میں بیٹھنے والا، رستے میں بیٹھنے والا سلام نہیں لے سکتا، بلکہ گزرنے والا سلام لے تو پھر یہ جواب دے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ رد السلام، سلام کا جواب دے۔ فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ آپ نے شاید پہلے کبھی سنا ہوگا، رستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، جیسے قرآن کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ رستے سے اذیت والی چیز کو ہٹانا یہ رستے کا حق ہے۔ اپنے گھر کے سامنے کھڈا بنانا، اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو توڑنا اور پانی رستے میں سے گزارنا، بنی ہوئی سرکاری گورنمنٹ کی گلی سڑک کو توڑ کے بیچ میں سے پائپ نکالنا حرام حرام اور ناجائز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، رستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دو، یہ تم اذلۃ علی المومنین، یہ مومنوں کے ساتھ اسی میں نرمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ رستے کا حق کیا ہے؟ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، پوسٹ دیکھی، میں یقین جانے میرا دل کرتا میں بندہ مجھے نظر آئے، میں جانتا ہوں، میں اس کو مٹھائی کا ڈبہ دے گیا، اس نے اپنا گھر اونچا بنایا، اس نے گیٹ 4 فٹ اندر پیچھے کیا اور جو سیڑھیاں ہیں اپنے مکان کی جگہ میں بنائی اسٹیپ، باہر لکھ کے لگایا کہ لوگوں کا رستہ بند کرنا میرے لیے جائز نہیں، میں نے اپنے گھر کے اندر یہ اسٹیپ لگائے۔ واہ 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 کہتے ہیں ڈی سی بہت ظالم ہے جی، سڑکیں آپریشن کیا ہے جی، جو ریڑیاں اٹھا دی ہیں جی، فلاں کر دیا۔ ظالموں 1445 سال پہلے تیرے اور میرے نبی نے رستے کھولنے کا حکم دیا، رستے بند کرنے سے منع کیا ہے۔ سبحان اللہ اور فرمایا چوتھا کہ تہد الدال، بھولے ہوئے کو رہنمائی کرو۔ سبحان اللہ۔ بخے پور جانا ہے یا میگھوال جانا ہے، بھول گیا بندہ، اس کو بتاؤ اور دھیان رکھو کہ کوئی رستہ بھولا ہے تو میں اس کو رستے میں پہنچا کے آؤں، ایسی رہنمائی کروں کہ یہ نہ کہ اچھو سیدھا ادھر چلا جا تو وہ آگے جا کے پھر بھول جائے، اس کو بھائی آگے سے دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، یہ نشانی ہے، وہاں کھپ رہا ہے، کھپ رہا ہے، کیوں کھپ رہا ہے یار؟ کہا میرے نبی نے کہا بھولے ہوئے کو رستہ دکھاؤ، نہیں تو رستے میں مت بیٹھو۔ تغیث المحلوف، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، تغیث المحلوف، کوئی ماڑا کمزور آدمی ہے، اس کا بوجھ اس سے نہیں اٹھایا جا رہا، بھاگ کے جا کے پٹھیاں دی پانڈ چوک لو چاچا تو چھڑ میں چھاٹا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز گر رہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے اسٹینڈ چوک لے، اسٹینڈ دی بڑی ٹینشن ہے، موٹر سائیکل اسٹینڈ چوک لو جی، اسٹینڈ چوک لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں اسٹینڈ کے علاوہ بھی کتنی چیزیں ہیں جو نقصان کرتی ہیں، ان کی طرف بھی رہنمائی کرو۔ ذلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، کافروں کے بارے بڑے سخت دل ہیں۔ مومن اللہ کا محبوب جب کفر کا معاملہ آتا ہے، کافروں کا معاملہ آتا ہے، رسم و رواج کا معاملہ آتا ہے، تہذیب و تمدن کا معاملہ آتا ہے، جب اسلام اور کفر کی بات ہوتی ہے تو اپنے چہرے پر اسلام کا لباس، اپنے لباس میں اسلام کا شعار، اسلام کی جھلک، اپنے اخلاق میں اسلام کا نمونہ وہ ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟ کل میری ایک بہن فوت ہوئی، سیالکوٹ سے آ رہی تھی، موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ اس کا میاں چلا رہا ہے، اچھی بھلی 4 بچے، 3 بیٹے 1 بیٹی، سیالکوٹ اچھے بھلے آگے جمپ لگا، اچھی بھلی کوئی مسئلہ ہی نہیں، بیمار بھی نہیں، 27-28 سال عمر ہے، جمپ لگا، وہ موٹر سائیکل سے ادھر کو گری، پیچھے کوسٹر اوپر سے گزر گئی، ایک لمحہ لگا کہ وہ چلی گئی، ایک لمحے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے اس
ملک کو چلے گی جہاں سے لوگ واپس جوان موتیں، نوجوان مر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اسی طرح موج مستی کریں گے وہ ماری لانگے پھر باتیں ہو رہی من. اور جاؤ جا کے قبرستان چیک کرو، جاؤ جا کے ہسپتال کا رجسٹر چیک کرو، ایمرجنسی کا رجسٹر چیک کرو. آج کل باپے اتنے نہیں مر رہے جتنے جوان مر رہے ہیں. او جوانوں چھوڑو اس تماشے کو، یہ دنیا تماشا نہیں ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے. اور جو اس کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کا وہ ہے جو اس کا محبوب ہے. اور اس کے محبوب کی نشانی ہے حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کی جب آواز آتی ہے سب کو چھوڑ کے مسجد دوڑ پڑتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. وہ بھول جاتا ہے، بیگانہ ہو جاتا ہے. اور تیری دادری کو چک کے لے جائے گا کئی ایتے چھڑ دفعہ کر کے انہوں میرے رب نے بلایا. تیری بکری کے پاس اگر جائے کٹھے کھوچ جائے بکری جائے میں اپنے رب دی بارگاہ چ حاضری دین چلیا جی میں خود راضی کر لیا تو میری بکریاں بھی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم مکہ شریف میں تھے. پتہ چلا کہ حضرت ویسے کرنی میدان عرفات میں تشریف لائے. حضرت فاروق اعظم دوڑتے گئے جا کے تو ان کو ملے، بڑی محبت کی. کہا کہ میں جلد بازی میں آ گیا، آپ کے لیے کوئی زیادہ راہ، کوئی کھانا، کوئی کھجوریں، کوئی پانی، کوئی شہد، کوئی اس طرح کی چیزیں بھیجتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں. کیوں حاجت نہیں؟ کہا وہ سامنے بکریاں چل رہی ہیں، بس وہی میرا رزق ہے، ان کا دودھ پی لیتا ہوں، کبھی ضرورت پڑے تو ذبح کر کے کوئی بکری کھا بھی لیتا ہوں. میرا رزق سارا ادھر ہے اور ان کے ساتھ ہی میں اپنا گزارا کرتا ہوں. اور کہا آپ ادھر ہیں بکری ادھر ہے. فرمایا میں اس کے کام لگا ہوں وہ میرے کام لگا. سبحان اللہ کا کام کر کے تو دیکھو یار. اب اللہ کا کام کرنا، اپنا تجھ سے کام ہوگا نہیں. سارا ٹبر بھی لگ جائے گا، تم اپنا کام نہیں کر سکتے. اتنا ہی کر سکتے جتنا میرے رب نے لکھ رکھا ہے. لیکن اگر تم اس کے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کسی کو شک ہے تو میرے عبد القادر جیلانی کی زندگی کا مطالعہ کرے. سبحان اللہ. ماں چھوڑ دی، ماں چھوڑ کے آ گئے، دوبارہ ماں سے ملاقات نہیں ہوئی. کہا جناب آپ جا رہے ہیں کبھی اماں سے ملو، اماں کی محبت کا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے. ماں نے بھی ساری وراثت قمیض کے اندر سلائی کر کے بھیج دی. جانتی تھی کہ میرا بچہ جا رہا اللہ کی راہ میں، اب میری ملاقات نہیں ہوگی. ماں اس کی جدائی پر راضی ہے، بیٹا ماں کی جدائی پر راضی ہے. دوبارہ ماں سے ملاقات نہیں ہوئی اور پھر ساری زندگی اس کی راہ میں رہے. آج 1300 یا 1200 سال کے بعد بھی کائنات کا بچہ جانتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کوئی بندہ گزرا. نہیں تو 10ویں پر لوگ بھول جاتے ہیں. اور کس چکر میں پڑے؟ اب سنیں ذرا آگے آیت پوری کروں. فرمایا وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے محبوبوں کی کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. نفس کے ساتھ جہاد، عقل کے خلاف جہاد اور دنیا کے خلاف جہاد. اللہ سے کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کی راہ میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يَخَافُونَ. میرا خیال ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، گھر سے میں نکلا تھا. ظہر کی نماز کے بعد سے اب تک میں گھر نہیں گیا. اسی قرآن کی خدمت میں ہوں، مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب تک میں اپنے رب کی خدمت میں رہوں گا میرا رب میرے گھر کے حالات خراب ہونے.
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ. میں ایک مثال لیتا ہوں، مثلا میں ایسے کیا نا، ایسے گر گیا تو بعض بچے ہنسے، میں گرا دیا. اللہ کے بندو، یہ مائک میں میں نے رب کی محبت نہیں گرا ہے، میں تو کوئی. اچھا میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی اجازت سے. اللہ کے نام پر اتنی عزت اللہ نے دی ہے میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں نے آج تک اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ یار کبھی اللہ کے نام پر بے عزت نہیں ہوا میں. اللہ نہ کر. میں یہ راز کی بات بتانے لگا ہوں کہ میں اللہ کے کام پر نکلوں، اللہ کے دین پر نکلوں، اللہ کے راستے میں نکلوں تو کوئی مجھے بے عزت کرے. اوے جس کے نام پر تم نکلو گے وہ تمہیں بے عزت ہونے ہی نہیں دے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر خدا نخواستہ حضرت ہماری تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ. کس کی راہ میں ستائے گئے؟ اللہ کی راہ. کس کی راہ میں جلائے گئے؟ اللہ کی راہ میں. اور اتنی عزتیں پانے والوں کبھی اللہ کی راہ میں بے عزت بھی ہوئے ہو؟ کہا نہیں، عزت ہی کہا اگر ہونا پڑے تو کہا پھر تو کم خراب ہو جائے گا. جے سونا میں ہائے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چلے پر. غلام فریدا بالکل سونا. جتنی کائنات میں تکلیفیں ہیں، میں حضرت داتا صاحب کی کشمیر میں عجوب کا میں قاری ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں جب میرے مرشد کا وصال ہوا، حضرت شیخ ابو سعید ابو ظفر کا، ان کا سر میری گود میں تھا جب روح آخری پرواز کی. کہتے آخری ٹائم تھا میرے مرشد کا، میں اور میرے مرشد تھے. انہوں نے فرمایا علی بن عثمان تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ جی میں کہوں. جی حضور. کہا بندوں کا گلہ چھوڑ دے، یہ بندے جو اچھے یا برے ہیں اللہ نے پیدا کیے، جس کی عادت اچھی ہے وہ بھی اللہ نے بنائی، جس کی عادت بری ہے وہ بھی. بندوں کا گلہ چھوڑ دے، تیری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ ایسا راز ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی اتنی جلدی، کہ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے تو آپ اس سے لڑ پڑے گا، تیری ایسی تصدیق ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو اللہ نے اس خلق پر ہی پیدا کیا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر کے گزر جائیں. فرمایا وہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ واللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے. اور اس کے علم سے جو ایک بیج آپ نے اپنی پیلی میں من بیج پھینکا ہے گندم کا، وہ میرا رب جس مقام پر ایک ایک بیج بھی ہے اس کو بھی جانتا ہے. ایک ایک کیڑے کو پتھر میں جانتا ہے. تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے نہیں جانتا، تجھے بھی جانتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. سیدنا غوث اعظم کی ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہبی ولی ہیں، کسبی ولی نہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن شریف میں سارے ایمان والوں کو کسبی ولی بننے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کسبی وَصَارِ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو. کہا تم قسم کر کے اپنے نفس پر مشقت کر کے تکلف کے ساتھ نماز پڑھو، اپنے نفس کی شرارتوں کو روکو اور اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ اور اس کو گچی سے پکڑو. یہ بڑا شیطان اور یہ کتا نفس ہے، یہ تمہیں اللہ کے راستے میں آنے میں رکاوٹ بنتا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو نفس کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی جو نفس کی مخالفت کرے گا.
اور حضرت سیدنا غوث اعظم نے کہا بندے کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ نفس کی مخالفت ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے، وہ جو کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اتنی بڑی معرفت، اتنا بڑا اللہ کی معرفت آ جاتی ہے۔ کیسے؟ نفس کی معرفت کا کیا نفس کی معرفت ہے؟ کیا بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا نفس مجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ جس نے نفس کی شرارتوں کو جان گیا، سمجھو اللہ کو پہچان گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی